السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ۔ ناظرین، آج کے ٹاک شاک میں ہم پی ٹی آئی کے مستقبل کے لاہ عمل کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک طرف انہوں نے صوبائی اسمبلیاں بھی توڑ دی ہیں، اور دوسری طرف وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں۔ الیکشن وقت پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن بھی اکتوبر میں جا کر ہوں۔ اور اس کے علاوہ کاف لیگ میں ایک غدر کی کیفیت ہے، چودھری شہزاد کو ہٹا دیا گیا ہے، ان کے بھائی جو ہیں وہ قائم مقام صدر بن گئے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور اعزاز سید جو ہیں وہ آج ٹائی شائی لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ادھر سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، آپ جس دن کوئی ٹائی لگاتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی کسی جگہ پر کوئی اسپیشل جگہ پر گئے ہوتے ہیں۔ جی بس اب میں موزز بن کے آپ کی طرح موزز بن گئے۔ نہیں، میں تو ٹائی لگاتے ہی نہیں نہیں تو شاید ٹائی مجھے لگانے سے بندہ موزز ہو میں آپ کو جاتا بتاؤں، ویسے مجھے آج تک ناٹ لگانی نہیں آتی۔ اچھا ہاں، میں نے کبھی میں نے بڑی دفعہ کوشش کی ہے کہ میں ناٹ لگاؤں۔ اب ناٹ تو میں تب کوئی اس کو باندھنا سیکھوں گا کہ اگر میں ٹائی لگاتا ہوں۔ اب اگر لگانی نہیں ہے، کبھی کبھار کوئی پتہ نہیں سالوں بعد کسی جگہ پہ ایسا ہے جدھر کوئی بہت ضروری ہو جائے تو ادھر میں لگاتا ہوں، تو اسی طرح ہوتا ہے کہ جیسے مجھے گلے میں کسی نے رسا ڈالا ہوا ہے۔ تو آپ تو یہ رسا اکثر جی ڈال کے پھر رہے ہوتے ہیں، آپ کو بندہ تلاش کر رہے ہوتے نہیں ہیں جو جیما صاحب، کھینچے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا پروفیشن ہے نا، ہم لوگوں سے ملتے ہیں۔ اچھا، میں اتفاق سے فورن آفس اور ڈپلومیٹ سے بھی ملاقات کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اتفاق سے آج میں اسی طرح کے ایک فنکشن میں بھی گیا ہوا تھا، فورن آفس بھی جانا تھا، ایک فنکشن تھا۔ اقوام متحدہ کا ادارہ ہے انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات، UNODC، یونائٹڈ نیشنز آفس آن ڈرگز کنٹرول، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ایک فنکشن تھا، وہاں پہ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ اچھا، ویسے اس بات سے ہی بات شروع کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کے انٹرسٹ کی بھی، آپ کے ایک محبوب رہنما کا بھی ذکر ہے بھی۔ اچھا، جو امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم آئے ہوئے تھے، اور ڈپلومیٹس اور بھی آتے ہیں، تو اس لیے آپ کو وہ کہتے ہیں نا، وین ان روم ڈو ایز رومنز ڈو۔ تو جب آپ بھی ڈپلومیٹ بنے ہوئے تھے؟ تو میں بھی ڈپلومیٹ بنا ہوا تھا، میں نے فورن آفس بھی جانا تھا، وہ اسی فنکشن کی وجہ سے نہیں جا سکا تھا۔ تو وہاں پہ امریکی سفیر آئے ہوئے تھے۔ یہ اصل میں بلوچستان کے لیے، بلوچستان میں رول آف لا کے لیے امریکہ نے 4.5 ملین کا ایک پروجیکٹ تھا جو ختم ہو رہا تھا، اور اس میں کمٹمنٹ بھی انہوں نے کی کہ ہوپ فلی کہ $10 ملین کی جو بلوچستان ہے اس کے لیے اور شاید کمٹمنٹ بھی آئے گی۔ بلوچستان کیوں؟ اس لیے کہ افغانستان کے ساتھ بارڈر کرتا ہے وہ علاقہ، اور زیادہ جو ڈرگز کا ایک روٹ ہے وہ بھی استعمال ہو رہا ہے نا۔ ڈرگز کا روٹ بھی ہے، اور سیکیورٹی سب سے پہلے امریکیوں کی توجہ ہے۔ چیمہ صاحب، میرے لیے حیران کن بات تھی، امریکی سفیر نے وہاں پہ بتایا کہ ہم نے جو پاکستان اور افغانستان کی سرحد پہ 230 جو پوسٹیں وہ بھی قائم کی۔ میرے علم میں نہیں تھی یہ بات، مجھے تو یہی پتا تھا نا، ہم ہی تعمیر کر رہے ہیں، تو پتہ چل رہا نہیں شاہی، ہماری بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک فارن کوئی ورلڈ بینک سے پیسے آگے کسی اور جگہ سے آگے، ہمارے بجٹ میں تو اپنا خرچہ سال کا نہیں پورا ہو رہا۔ جی، اور 1,20,000 پولیس آفسرز کو انہوں نے ٹرین کیا ہے ہمارے بلوچستان میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی۔ اچھا، خیر، کمنگ ٹو دا پوائنٹ، جو زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے، جو امریکی سفیر ہیں ان سے ہماری بات چیت ہوئی، ہم 2-3 بندے ہی تھے، تو ان کے وہاں پہ بھی وہ ڈپلومیٹس بھی بڑا دھیان کرتے ہیں نا کہ کوئی سیاسی سوال نہ ہو جائے، تو وہ ہمیں بڑا کہا جا رہا تھا کہ کوئی سیاسی سوال نہیں کرنا۔ وہ ایک انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد میں نے افغانستان کے والے سے کچھ کوشچن کیا، پھر ایک اور کوشچن ہوا، انہوں نے کہا جی بس وہ باقی جو ان کے تھے۔ خیر، امریکی سفیر نے بڑے اچھے طریقے سے جواب دیے۔ تو جب وہ کیمرے بند ہو گئے نا، تو اب اپرچونٹی تو ذرا ختم ہو گئی۔ میں نے ویسے ہی امریکی سفیر سے میں نے کہا جی یہ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں تو کیسے چل رہے ہیں معاملات، کیسا سٹے چل رہا ہے؟ تو بڑے مسکرا کے انہوں نے کہا کہ نہیں، بڑا اچھا ہے، جس طرح ایک ڈپلومیٹس بات کرتے ہیں، کھلی بات بھی نہیں ہوتی، اور تو کہتے ہیں جی بڑا اچھا ہے، بڑے زبردست چل رہے ہیں۔ تو میں نے کہا جی پاکستانی لیڈروں سے ملاقاتیں کیسی ہیں؟ کہتے ہیں ہاں بڑے اچھے لیڈر ہیں، وداؤٹ گوئنگ ٹو دا، میں اب چاہ رہا تھا کہ عمران خان کی طرف آؤں، تو میں نے کہا جی ویسے آپ کو تو عمران خان سے بھی ملنا چاہیے۔ میرے ذہن میں یہ تھا نا کہ وہ اینٹی امریکنزم کے اوپر بڑی وہ کرتا ہے، تو اب نا امریکی سفیر سمجھ گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے نا، تو بڑے ہنستے ہوئے کہتے ہیں یار آپ ان سے بات کر لیں، اچھا، آپ ان سے بات کر لیں۔ پھر میں نے کہا جی وہ فواد چودھری تو آپ سے ملتا رہا ہے،
تو وہ تو گرفتار ہو گیا بیچارہ, تو اس کے لیے کچھ کریں, کوئی دعا کریں گے اس کے کوئی دعا کرے, دعا دارو بھی کریں, ٹھیک ہے. خیر وہ مسکراتے ہوئے وہ محفل جو ہے ہماری جو انٹریکشن ہے وہ ختم ہو گئی. تو یہ وجہ تھی جس کے لیے میں ٹائی لگائی ہوئی ہے. ٹائی لگائی ہوئی اور میں نے فارن آفس ایکچولی جانا تھا, وہاں پہ بھی جانا تھا, لیکن اس تقریب کی وجہ سے وہ سارا معاملہ لیٹ ہو گیا. لیکن آپ دیکھیے نا کہ امریکی سفیر, امریکہ ایک بہت طاقتور ملک ہے اور پاکستان میں ان کے بڑے سٹیک ہیں افغانستان کے حوالے سے, اور پھر ظاہر ہے پاکستان کی سچویشن بھی وہ دیکھتے رہتے ہیں, یہ انسٹیبلٹی جو بھی ہے اس سے وہ بھی تو پریشان ہوتے ہیں نا, کیونکہ ان کی جو انٹرسٹ ہے اوور آل وہ بھی تو متاثر ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکیوں نے نکالا عمران خان کو, اس کا مطلب یہ نہیں سمجھیے. تو چیمہ صاحب میرے خیال میں وہ جو ٹاپک تھا ہمارا, میرے خیال میں اس کی طرف آ جاتے ہیں, یہ تو بات کہیں اور سے کہیں اور چلے گئی ہے. تو آپ بتائیں الیکشن کے حوالے سے بتائیں کہ کیا آپ کے پاس کوئی خبر ہے؟ ہاں جی, وہ میں ذکر بھی آپ سے کر رہا تھا کہ میرے پاس ایک خبر ہے. میرے پاس چیمہ صاحب خبر ہے یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کو تو آپ کو پتہ ہے نا کہ گرفتار کر لیا گیا. اس سے پہلے ایک اور واقعہ بھی ہوا. اچھا. اور وہ واقعہ چیمہ صاحب یہ ہوا ہے کہ وہ ہے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ, ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ملاقات ہوئی عامر ڈوگر صاحب اور ریاض فتیانہ صاحب کی, جو کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں, سابق ایم این ایز ہیں, ٹھیک ہے, سابق پی ٹی آئی کے رہنما تو موجودہ سابق ایم این ایز. تو ان کی ملاقات ہوئی اور سکندر سلطان راجہ جو ہیں چیف الیکشن کو, انہوں نے اکیلے ملاقات نہیں ان سے کی, انہوں نے اپنے جو چاروں ممبرز تھے نا ان کے ساتھ ملاقات کی. تو میری اطلاعات ہیں جو چار, پہلے تو میں اپنی اطلاعات شیئر کرتا ہوں اور پھر اس پہ میری عامر ڈوگر صاحب سے بھی رابطہ ہوا, وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا. تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ سب سے پہلے وہاں پر ان لوگوں نے چار جو باتیں کی, ان میں ایک بات انہوں نے یہ کی کہ آپ صوبائی اسمبلی کے الیکشن نہ کروائیں. اچھا. نہ کروائیں. انہوں نے کہا جی یہ الیکشن جو ہے نا اکٹھے ایک دفعہ ہی نیشنل اسمبلی کے ساتھ کروائیں. اچھا. مطلب ان بٹوین دا لائنز یہ, بلکہ بٹوین دا لائنز بٹ کلیئر کٹ کہ یہ ڈیلے کر دیں. اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن کا وہ تو جب فیڈرل گورنمنٹ چاہے گی یعنی اکتوبر میں ہی ہو سکتے ہیں, وہ تو ظاہر ہے. تو اکٹھے کرانے کا مقصد یہ ہے کہ جب نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوں گے اکتوبر میں, تو ساتھ آپ جو صوبائی اسمبلیوں کے بھی تب کرا لیں, تب کرائیں. اچھا, پھر دوسری انہوں نے, یہ 4-5 بندوں کے درمیان بات ہو رہی ہے, اس میں یہ جو ہے ایک بندہ نہیں ہے, یہ سکندر سلطان راجہ نہیں ہے, یہ 4 لوگ اور بیٹھے ہوئے ہیں. پھر دوسری انہوں نے کہا جی ہماری نا میڈیشن کروائیں گورنمنٹ سے. اچھا جی, ہماری صلح صفائی کروائیں. نہیں, وہ الیکشن کمیشن والوں نے کرانی ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں آپ پہ اعتماد ہے, ہمیں آپ پر اعتماد ہے, آپ گورنمنٹ سے کوئی بات کریں, ہمارے استعفے قبول نہ کریں, تو ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں سموتھ ہو جائیں. یہ دوسری بات میری اطلاعات کے مطابق کہی انہوں نے. اچھا, تیسری بات انہوں نے کہی کہ جی دیکھیں ہم نا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو الیکشنز جو ہے نا آپ کی سربراہی میں بڑے اچھے ہوئے ہیں, اور جو اعتراض کیا گیا تھا شاہ محمود قریشی کے حلقے میں, جس میں یوسف رضا گیلانی کا بیٹا جیت گیا, شاہ محمود, وہ ایم پی اے کی جو پنجاب کی پنجاب اسمبلی کی سیٹ تھی, تو کہتے ہیں ہماری پارٹی میں تو پورا اتفاق ہے کہ وہ 100% ٹھیک الیکشن ہوئے تھے. اچھا. تو ہمیں کوئی وہ ڈاؤٹ نہیں ہے, ود دی پیسج آف ٹائم یعنی ان کی شکست جو ہے وہ ٹھیک تھی, یعنی کہ وہ جینوئن شکست تھی. یہ باتیں, یہ تو 3 ہو گئی بات. آخری بات جو ہے وہ بڑی حیران کن ہے. اچھا. انہوں نے ان لوگوں کے سامنے میری اطلاعات کے مطابق کہا کہ اس پہ تو جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ تو اس پہ وہ کہتے ہیں نا بھڑک اٹھے. انہوں نے رد عمل دیا. ان کا رد عمل کیا تھا؟ ان کا یہ رد عمل تھا کہ دیکھو آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں اور آپ ہم پر اعتماد کرتے ہیں, ہم ٹھیک الیکشن کرا رہے ہیں. آپ کا لیڈر ہمیں روزانہ گالیاں دیتا ہے, آپ کے لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں, اور ہمیں تو وہ پارٹیزن قرار دے رہے ہیں, اور ہمارے تو وہ کریکٹر کے اوپر, ہمارے پروفیشنلزم کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. اب انہوں نے ایک بات کہی ہے. کنہوں نے؟ عامر ڈوگر صاحب نے. اچھا. ریاض فتیانہ ان کے ساتھ ہیں. انہوں نے یہ وہاں پر کہا, انہوں نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے, باہر تو بات نہیں ہم کر سکتے, پارٹی کے اندر ہماری ڈکٹیٹرشپ ہے, آپ کو پتہ ہے. اچھا. پارٹی کے اندر ڈکٹیٹر تو ایک ہی ہے نا, عمران خان ہی اس کا نام ہے, نام نہیں لیا انہوں نے, لیکن بٹوین دا لائن انہوں نے کہا لیکن ہمیں ہمارے لیڈر کو بھی ارد گرد کے جو لوگ ہیں نا وہ کچھ
ورگلاتے ہیں اور وہ ہمارے اندر تو ڈکٹیٹرشپ ہے. لیکن نا ہمیں یقین ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو کنونس کر لیں گے, سمجھا لیں گے, فیصلہ تو اسی نے کرنا ہے. لیکن پلیز آپ یہ جو نا اوپر والے کام ہیں وہ کریں. یعنی کہ کیا الیکشنز ٹائم پہ دونوں کے اکٹھے کروائیں. کیوں الیکشن اکٹھے کروائیں یہ بھی اس کی وجہ بھی بتائی انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو حالت ہی نہیں ہے دوبارہ الیکشن لڑنے کی. واہ. کیونکہ الیکشن وہ کرواتے ہیں تو الیکشن پیسے لگیں گے, پھر دوبارہ الیکشن ہوں گے نا, قومی اسمبلی کے الیکشن الگ سے ہونے تو وہ بھی پیسے لگتے ہیں نا, فری تو الیکشن نہیں ہوتے. ایسے ہی. اور پی ڈی ایم والے کہہ رہے ہیں تو ہم تو الیکشن ہی نہیں لڑیں گے. تو یہ بات ہوئی. اچھا اب نا عامر ڈوگر صاحب سے میں نے رابطہ کر لیا. میں نے کہا یار دیکھیں ہم ایک یک طرفہ کہانی نہ سنا دیں. تو ڈوگر صاحب نے نا پہلے تو میں نے انہیں کہا جی, میں نے کہا جی یہ 4 باتیں ہوئی ہیں, مجھے پوائنٹ وائز آپ جواب دیں گے. کہتے ہیں جی جو الیکشن ڈیلے کی بات میں نے نہیں کی, میں نے یہ کہا کہ الیکشن نا کٹھے کٹھے کرا دیں. کٹھے کرانے کا یہی مطلب بنتا ہے. مطلب تو یہی ہے. تو پہلا پوائنٹ کا تو انہوں نے یہ جواب دیا نہیں کہ پہلا پوائنٹ انہوں نے تصدیق کر دی. پھر میڈیشن کی بات کی. کہتے نہیں میں نے میڈیشن کی کوئی بات نہیں کی. ہی فلیٹلی ڈینائڈ کہ یہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. پھر میں نے کہا کہ جی آپ نے کہا ہے کہ جو الیکشن ہے اس کا یوسف رضا گیلانی کا بیٹا جہاں سے ملتان سے جیتا ہے اور شاہ محمود قریشی کی بیٹی جہاں سے ہاری ہے وہ بالکل 100% ہو. کہتے نہیں میں نے یہ بات کیا ہے کہ بہت اچھے ہوئے ہیں الیکشن آپ کی سربراہی میں, ہم نے دیکھا بڑی امپروومنٹ آئی ہے. اور لیکن میں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو کراچی کا الیکشن ہوا ہے نا یہ بڑا غلط ہو گیا ہے, اس سے کوئی اچھا میسج نہیں گیا. اور دوسرا آپ نے چیف منسٹر کے طور پہ محسن نقوی کو نامینیٹ کر دیا ہے, اس سے تو اور ہی کنٹروورشل ہو گیا ہے, تو یہ بالکل اچھا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اچھا اور آخری بات میں نے پھر دوبارہ انہوں نے کہا, میں نے کہا جی کیا آپ نے شاہ محمود قریشی کی بیٹی کے حلقے کی بات کی ہے. کہتے نہیں اس کے بارے میں نے نہیں بات کی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا پھر آخری بات کیا ہوئی کہ میں نے انہیں کہا, میں نے کہا جی آپ نے اس میں یہ بات کی ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے. تو انہوں نے, ڈوگر صاحب ظاہر ہے سیاستدان ہے, ظاہر ہے جو بندہ ووٹ لینے جاتا ہے نا وہ سمجھدار ہوتا ہے, اسے پتہ ہے کہ یہ میں بات کس سے کر رہا ہوں. میں نے انہیں تعارف کرایا ہوا میں جرنلسٹ ہوں. کہتے ہیں نہیں میں اپنی لوز بات تو نہیں کروں گا نا اس طرح کی. نہیں آپ سے لوز بات نہیں کروں گا یا ادھر کہتے ہیں ادھر لوز بات تو نہیں کروں گا نا. کہتے جی آپ سوچیں میں اس طرح کی لوز بات کروں گا ادھر جاؤں گا تو کل کلاں تو. اچھا میری اطلاع پتہ ہے کیا ہے, میری اطلاع یہ ہے ایک تو 4-5 بندے یہ جو موجود ہیں نا یہ ہیں, یہ جو باتیں یہ ان کے نوٹس لیے گئے ہیں باقاعدہ. اچھا جو باتیں انہوں نے کی ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہیں, اس کا ریکارڈ اچھا رکھا اعزاز, گیا. ویسے یہ وہ جو باتیں تردید کر رہے ہیں میں پہلے سن چکا ہوں کہ جب یہ الیکشن ہوئے تھے, بائی الیکشن ہوئے تھے, تو ان کی کور کمیٹی میں میٹنگ میں یہ بات ہوئی کہ چیف الیکشن کمشنر نے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن بالکل ٹھیک کرانے ہیں, ٹھیک کرائے ہیں, لیکن یہ بات ہم نے پبلکلی نہیں کرنی. تو یہ بھی پبلکلی نہیں کی نا یہ بات ہم نے پبلکلی نہیں کرنی. اچھا کہ پبلکلی ہم نے گالیاں دینی ہیں. اچھا یہ سمجھتے یہ ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ شاید ہم گالیاں دیتے ہیں اور لوگ ڈیفینسو ہوتے ہیں. ویسے ہوتے ہیں چیمہ صاحب, نہیں ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں, لیکن سارے نہیں ہوتے. ہاں سارے نہیں ہوتے, لیکن وہ تعداد بھی بڑی کم ہے. جو ڈیفینسو نہیں ہوتی وہ تعداد بھی کم ہے. تو جو نہیں ڈیفینسو ہوتے ہیں ان میں الیکشن کمیشن بھی ہے. ٹھیک ہے, کہ اتنی دیر سے روزانہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے, اور ان کا یہ خیال ہے جی کہ ہم جو بھی کرتے ہیں یہ انٹرنلی اس چیز سے ایگری کرتے ہیں, چونکہ ان کا یہ ایلیگیشن کو ایز ایک اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. اور شاید عمران خان صاحب کے اپنے کیس نہ ہوتے تو اتنا زیادہ وہ شور بھی نہ کر رہے ہوتے الیکشن کمیشن پہ. تو چونکہ ان کے کیسز سے پہلے وہ گالیاں دیتے رہے اس چکر میں کہ شاید گالیاں دینے سے کوئی فیصلہ نہیں آئے گا, بعد میں وہ اس لیے گالیاں دے رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کیوں دی ہے. تو وہ تو خیر وہ کرتے ہیں, لیکن یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے. آپ یہ دیکھیں اعزاز کہ انہوں نے الیکشن کرا لی, اسمبلیاں توڑ دی ہیں, اور اب یہ سوچ رہے ہیں. اور ان کے وہ لوگ, میں کل پرسوں وہ جو بریگیڈیئر ہیں شاہ صاحب جو آپ کے دوست ہیں جو وزیر داخلہ بھی تھے, اجاز شاہ, وہ بھی یہ بات کر رہے تھے جی کہ میں نے یہ پکڑ دکڑ ہونی ہے, میں نے ان کو پہلے کہا تھا کہ آپ جو ہے اسمبلیاں نہ توڑیں. تو چودھری پرویز لائی جو ہے اس کا بھی بیان آ گیا. اچھا یہ میں ایک کریکشن آپ کو کر دوں, یہ پاورفل لوگ جو ہوتے ہیں یہ کسی کے دوست نہیں ہوتے, بس شناسائی آپ کہتے ہیں. اچھا ایک اچھی شناسائی ہونا, وہ ذاتی طور پہ وہ نہیں. شاید ویسے آپ یہ بتائیں آپ کسی کے دوست ہیں
میرے علاوہ ایز اے جرنلسٹ میرے بہت سارے جاننے والے ہیں, ٹھیک ہے, دوستی کے یہی ہے, یہ اصل میں نا یہ ہر ایک کیا پولیس والوں کی بات کر لیں, پولیس والے کہتے ہیں جی کہ ہم کون سا کسی کے دوست ہوتے ہیں. میں ان کو ویسے پھر بات ٹوکتا نہیں, میں سوچتا ہوں کہ جرنلسٹوں کے بارے میں بھی یہی بات کی جاتی ہے. نہیں, اور ویسے بھی چیمہ صاحب کبھی بھی کسی پاورفل آدمی کو آپ اپنا دوست نہ کہیں. ابھی چودھری نثار صاحب جو ہے نا, چودھری نثار صاحب ایک رسپیکٹیبل پالیٹیشین ہے. نہیں میری سن لیجیے, چودھری نثار صاحب ایک اچھے سیاستدان ہیں, وہ وزارت داخلہ میں رہے, میں 4 سال ان کو بڑے کلوزلی دیکھا, انہیں کور کیا. میں نے ابھی تک کوئی اس جیسا وزیر داخلہ نہیں دیکھا. ان کے کچھ تھوڑے سے مسائل بھی ہیں, یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے, اور میں ان کا ناقد بھی رہا ہوں بھی, لیکن ایز اے پولیٹیشین بہت بہتر پولیٹیشین. اچھا, اب نا وہ انٹرویو دیتے ہیں اور کہیں گفتگو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں عمران خان میرا دوست ہے. بھی آپ ایک پاور کے برابر میں آ جائیں اور کہیں, اور دوسری پاور کہے آپ کو کہ وہ میرا دوست ہے, تو پھر خوبصورت لگتا ہے. ابھی چونکہ آپ ایک ایسی پوزیشن کے اوپر ہیں, وہ جو بات کرتے ہیں نا دوستی کی, ان کی دوستی رہی ہے. جی جب وہ برابر کے تھے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی چودھری صاحب جو ہے نا وہ بھی اکیلے ہی پھر رہے ہوتے ہیں, اور عمران خان جو ہے نا وہ بھی کسی کے دوست نہیں ہے. ایک ویسے تو ہوتا ہے نا کہ آپ چودھری صاحب کا بھی کوئی دوست نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی قریبی لوگ ہوتے ہیں, وہ عمران خان جو ہے ان کا بھی کوئی دوست نہیں ہے ایسا نہیں, کہ بہت سارے لوگ جو ابھی چل رہے ہیں وہ ایک پاپولزم کی بنیاد پہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں. کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کسی پاورفل کو وہ آپ کا دوست ہے, کوئی دوست نہیں ہوتا. یہ پاور کی اپنی آپ جو ہے آپ اس کو سیریس لے گئے ہیں. نہیں, میں تو ویسے مذاق میں بات کر رہا تھا کہ جیسے وہ نہیں کہتے جو آپ کے جی دوست ہیں وہ جو, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں, اور میں نے کہا کہ چلیں نہیں, لیکن شاہ جی یہ جو بات میں اور آپ کر رہے ہیں نا, یہ میں بات آپ کو پتہ ہے, آپ بھی ان میں سے ہیں جو سمجھتے ہیں ان باتوں کو, لیکن یہ بات میں بہت سارے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی کر رہا ہوں, کیونکہ یہ دیکھنے والے پتہ ہے کیا سوچتے ہیں, دیکھنے والے یہ سوچتے ہیں کہ یار ان کا جو ہے نا ان کے ساتھ بڑی دوستی ہے. ہمارا بڑا پروفیشنل تعلق ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتی کہ ہماری کوئی, ہم ان کے ساتھ بنٹے کھیل رہے ہیں اور وہ ہمیں اگر ہنس کے باتیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب بنٹے کھیلنے آتی ہے ہم کو, آپ کے ساتھ کٹھے کھیلتے رہے. اچھا, ویسے وہ جلدی سے ریپ اپ کریں, پی ایم ایل کیو کا معاملہ بڑا ضروری ہے. وہ پی ایم ایل کیو کا میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پی ایم ایل کیو کو بننے کے دوران جو کمنٹری کرتے رہے نا وہ آپ کرتے رہے, میں بھی دیکھتا آیا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ چودھری شجاعت صاحب کو انہوں نے نکال دیا پارٹی سے, اور اب وجاہت صاحب ہیں, اور آپ کا تو پڑوسی ہے نا علاقہ, گجرانوالا کے پڑوس میں گجرات. تو بس شاہ صاحب یہ بہت ویسے زیادتی ہوئی ہے چودھری صاحب کے ساتھ, چودھری شاہ صاحب کے ساتھ. اور چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے چودھری پرویز لائی کو ہٹا دیا تھا, تو میرے خیال ہے یہ اس میں ٹٹ فار ٹیٹ ہے. ایک سائڈ پہ وجاہت حسین اور پرویز لائی ہیں, اور دوسری سائڈ پہ چودھری شجاعت ہیں, اور پرویز لائی کے ایک بھائی ہیں وہ چودھری شجاعت کی سائڈ پہ ہیں. اور یا جو ہے ہمارے چیمہ صاحب ہیں, طارق بشیر چیمہ کو بھی ہٹا دیا نا, مجھے تو زیادہ اس چیز کا دکھ ہے, ٹھیک ہے, ان کو بھی ہٹا دیا ہے. اور لیگلی نہیں ہٹایا ویسے, اگر جو پارٹی کا کانسٹیٹیوشن ہے نا اس کے تحت نہیں ہٹایا, اگر اس کی کانسٹیٹیوشن بنیاد ہے تو اس کے تحت نہیں ہٹایا. ایک بات یہ, اچھا چیمہ صاحب میں 2 لائنیں بول, آپ بات مکمل کر چکے, کریں بات, آپ نے دکھ کا اظہار کر دیا, رجسٹر ہو گیا, ٹھیک ہے. چیمہ صاحب یہ جو پی ایم ایل کیو ہے نا, اس کی بنیاد رکھی تھی پرویز مشرف صاحب نے, طارق عزیز صاحب نے, اور جنرل احتشام ضمیر صاحب نے, جو کہ آئی ایس آئی کے اس وقت کے ڈی جی سی تھے. یعنی عام آدمی کو سمجھانے کے اس وقت کے فیصل نصیر فیض امید تھے, اب اور فیصل نصیر تھے اس وقت. اور اس وقت ایک اور صاحب بھی تھے, وہ تھے جنرل محمود, جو کہ آئی ایس آئی کے اس وقت کے چیف تھے. تو ان لوگوں نے یہ پارٹی ایکچولی بنائی تھی. چودھری شجاعت کو پہلے نہیں چنا گیا تھا, پہلے میاں اظہر کو چنا گیا تھا, حماد اظہر صاحب کے والد کو چنا گیا تھا. جب الیکشن ہوئے تو وہ ہار گئے, اور پھر وہ جو قرعہ ہے وہ چودھری شجاعت صاحب کے نام پہ نکل آیا, اور چودھری شجاعت صاحب اس کے سربراہ بن گئے اور تمام لوگوں کو اکٹھا کیا. اچھا, پھر ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ 2006 میں غالباً, میں ڈیٹ ایئر غلط نہ ہو جائے, جنرل مشرف صاحب نے جب کتاب لکھی ان دی لائن آف فائر, ان دی لائن آف فائر جب انہوں نے کتاب لکھی 2006 میں ہی غالباً لکھی ہے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو پارٹی ہے نا وہ میں نے بنائی ہے. تو اس بات میں لڑائی ہو گئی تھی,
اچھا اس بات پہ جھگڑا ہو کہ نہیں یہ پارٹی تو ہم نے بنائی ہے، چودھری صاحب یہ کہہ رہے تھے نہیں پارٹی ہم نے بنائی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کو کنگز پارٹی کہتے اس کو تھے. کنگز پارٹی کہتے ہیں. اچھا جو مشاہد حسین صاحب ہیں، سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب آج کل مسلم لیگ نون میں ہیں. مشاہد حسین صاحب پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے، سیکرٹری جنرل تھے. اور ٹھیک. جب مشرف صاحب ذرا کمزور ہوئے نا 2007 میں، تو مشرف صاحب چاہتے تھے کہ چودھری شجاعت حسین پارٹی عہدے سے چلے جائیں اور مشاہد حسین بھی استعفیٰ دے دیں اور وہ پارٹی صدر بن جائیں اور اپنی پسند کا سیکرٹری جنرل لے آئیں، ایسے ہی ہے. یا چودھری شجاعت کو سیکرٹری جنرل لگا لیں، کوئی اس طرح کا. تو مشاہد حسین نے بھی ریفیوز کر دیا اور چودھری شجاعت حسین نے بھی ریفیوز کر دیا. اینڈ سنس دین چودھری شجاعت تو اب یہ پتہ چلا کہ چودھری صاحب جو ہیں وہ بیرونی سازشوں کا مقابلہ کامیابی سے کرتے آئے ہیں، اب جو ہے وہ گھر سے ہو گئی ہے. گھر سے ہو گئی. اور اجمل ہٹک صاحب تھے مرحوم، تو ان کو کسی نے پوچھا کہ 2001 کے بعد جب امریکی آئے تو طالبان جو ہیں ان کی حکومت گر گئی، تو اس چیز سے ہٹ کے کہ طالبان ٹھیک تھے یا غلط تھے. تو کسی جرنلسٹ نے ان کو پوچھا کہ ان کے زوال کا کیا سبب ہے، تو انہوں نے کوئی ایک پشتو کی کہاوت سنائی جس کا کوئی مطلب یہ تھا کہ کوئی ایک درخت تھا جس کی جڑیں بڑی گہری تھیں، پرانا درخت تھا، تو ایک دن وہ کاٹا گیا. تو اس کے ساتھی درخت نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا. اس نے کہا کہ تم تو بہت زیادہ ڈیپ روٹڈ تھے، تمہیں انہوں نے کاٹ لیا، اکھاڑ دیا. تو اس نے کہا کہ اصل میں شاید میں نہ کاٹا جاتا، انفیکٹ جس کلہاڑے سے مجھے کاٹا گیا ہے وہ اس کا دستہ میری لکڑی کا بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو جو چودھری شجاعت ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، یہ گھر کی لڑائی ہے انفیکٹ. تو یہ پارٹی جو ہے کافلی، لیکن ویسے ادروائز نا چیمہ صاحب میں آپ کو سچی بات بتاؤں، چودھری شجاعت از ون آف دوز پولیٹیشنز جن کے بارے میں بڑا ریسپیکٹفل ہوں. ہاں ایسے ہی ہے، وہ بڑا ریسپیکٹفل بڑے وفادار آدمی ہیں. جی 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 وہ بڑے ریسپیکٹفل آدمی ہیں. ناظرین عمر چیمہ کی اور میری گفتگو آپ نے سنی ہے. talkshock777@gmail.com ہمارا ای میل ایڈریس ہے. آپ کے پاس کوئی معلومات ہے، کوئی ایویڈنس ہے، آپ ہمیں براہ راست اس ای میل پہ رابطہ کر کے دیجیے، ہم رسپونڈ کرتے ہیں اس پہ. آپ پروگرام کے بارے میں کوئی بھی رائے ہے اچھی یا بری وہ کمنٹس میں ضرور دیجیے. بہت بہت شکریہ.